ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب یہ قریش کے سارے حربے ناکام ہو گئے اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ناکام ہو گئے بالکل، تو اس وقت پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور اس مقام تک پہنچے جہاں عبداللہ بن اریقت یا اریقت نے پہنچنا تھا۔ یہ نان مسلم تھا اور اس کو ہائر کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیر معروف راستے سے مدینہ لے جانے پر، اور اس نے وہ ساری جو ہیڈ منی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی گئی تھی اس سب کو اگنور کیا، اس ساری چیز کو اپنے آپ سے دور کیا اور اپنا وعدہ نبھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ آیا۔ سفر میں آپ کے ساتھ یعنی اب یہ 4 لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر الصدیق، پھر اسی طرح سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن اریقت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے خریدی تھی، اور دوسری اونٹنی پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار تھے اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ سوار تھے۔ اور یہ جو اونٹنی ہے اس کا نام یا قصوہ بتایا گیا ہے یا یہ الجدعات ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام ملتے ہیں نا، اور ایک اور اونٹنی تھی آپ کی العدبا، اب اللہ عالم کہ یہ کون سی تھی، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قصوہ تھی، اللہ عالم۔ اب یہ جو قافلہ ہے چھوٹا سا یہ چلا اور یہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال بتایا جاتا ہے کہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں بار بار دیکھتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ مکہ سے روانگی کی جو تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں کوئی حتمی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض مورخین سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جمعرات کو نکلے اور غار ثور سے پیر کی رات سفر پر روانہ ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا اسی پر موقف ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیت عقبہ ثانیہ اور ہجرت کے درمیان تقریباً 2 مہینے اور اوپر کچھ دنوں کا فرق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ابتدا کی، شاہراہ عام کو تبدیل کیا، یعنی جو معروف راستہ تھا جس کے اوپر کچھ کھانے پینے کے سامان کچھ چیزیں ایسا تھا، ایک راستہ جو ہے نا وہ موجود تھا، اس کو ترک کیا اور غیر معروف ویران مشکل راستہ اختیار کیا۔ آپ کو یہ خبر بھی مل رہی تھی کہ جو قریش ہیں اور ان کے جو ارد گرد کے ساتھی ہیں انہوں نے چپا چپا چھان مارا ہے ارد گرد کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے سے پہلے پکڑ لیا جائے، اور مدینہ کے راستوں پر تو ان کی خاص طور پر نظریں گڑی ہوئی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت احتیاط کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن اریقت جو ہے وہ بہت باخبر ایک ویجیلنٹ انسان تھا۔ بہرحال آپ بحفاظت غار ثور سے نکل آئے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت مدینہ پہنچایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے بغیر مسلسل سفر کر رہے تھے۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد ایک رات اور اگلے دن دوپہر تک ایک لمحہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سستا لیں،
اسی دوران ایک سایہ دار چٹان نظر آئی، تو ہم وہاں پہنچے تو میں نے اپنی اونٹنی سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ صاف کی اور پھر اس جگہ چٹائی بچھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ تشریف لائیے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور میں ادھر ادھر ذرا دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمیں تلاش کرنے والا تو نہیں ہم تک آ پہنچا۔ تو کہتے ہیں کہ دور سے میں نے ایک گڈریے کو دیکھا اور وہ اپنی بکریاں ہماری طرف ہانک کر لا رہا تھا، اور وہ خود بھی سائے کی تلاش میں تھا اور چٹان کے سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک گڈریا وہاں پہ پھر رہا تھا، اس گڈریے کو ادھر اس وقت بھیجنے والا، اس کو چٹان کے نیچے آرام کرنے کی ضرورت پیش کرنے والا اس وقت وہ ہستی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ جس نے اس گڈریے کو ہانک کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اس کو بھی اس چٹان کے سائے کا محتاج کیا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کس کے غلام ہو؟ تو اس نے مکہ میں قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا تم ہمارے لیے دودھ دو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں دیتا ہوں۔ تو میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو اپنی طرف کھسکایا، تو میں نے کہا کہ پہلے اس کے تھن سے گرد و غبار صاف کرو۔ تو اس نے جب صاف کر دیا تو میں نے کہا کہ اب اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لو۔ تو اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لیے۔ تو اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دودھ دو دیا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس برتن سے دودھ کے برتن پر ٹھنڈا پانی ڈالا اور اس طرح برتن کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ آپ سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آیا تو اس وقت آپ جاگ چکے تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ ٹھنڈا دودھ آپ پی لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اب کوچ کرنے کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں چلنا چاہیے۔ پھر سراقہ بن مالک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، ہر سیرت کی کتاب میں، کہ قریش مکہ نے مکہ کی تمام جو مجلسیں ہیں ان میں یہ منادی کرا دی تھی، یہ اناؤنس کرا دیا تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب 100 اونٹ ایک بہت بھاری انعام تھا۔ تو یہ خبر جو ہے یہ ارد گرد کے جو بدو قبائل تھے ان تک بھی پہنچ چکی تھی، اور انہی میں سے ایک جو قبیلہ ہے اس کا سردار تھا سراقہ بن مالک بن جوشم۔ یہ بہت لالچ میں آ گیا اور اس نے ایک زبردست بھاگ دوڑ شروع کر دی، اور سور تک یہ ہو آیا اور ہر طرف کی یہ خاک چھان کے نامراد واپس آیا، اور بڑا غمگین ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کتنا بڑا ایک اپرچونٹی جو ہے نا وہ میری لوز ہو گئی ہے، اور پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ میں رہ رہ کر پہلو بدل رہا تھا، میرے ہاتھ یہ شکار نہیں آیا۔ ایک تو یہ کارنامہ ہوتا بہت بڑا اس کی نظر میں اس وقت کہ ہسٹری میں چلی جاتی یہ بہادروں میں یہ بات کہ میں نے پکڑا تھا انہیں، اور دوسرے یہ کہ 100 اونٹ ملنے تھے۔ اب یہ اپنے قبیلے کی مجلس میں بڑا غمزدہ اور ناکام ہو کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران میں بنو مدلج قبیلے کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل سمندر کے پاس کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، ہو نہ ہو میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ یہ وہی ہیں، لیکن اس کو میں نے یہ کہا کہ نہیں وہ کوئی اور ہیں، مجھے پتا ہے ان کو تو میں دیکھ آیا ہوں، یہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ میں سارا انعام خود حاصل کروں، کیونکہ ورنہ تو کوئی اور بھی میرے ساتھ چل پڑتا، وہ آدمی جو اطلاع دینے والا ہے وہی میرے ساتھ چل پڑتا، تو اس کو تو میں نے یہ کہہ کر بے فکر کر دیا کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، میں ان کو دیکھ آیا ہوں، یہ تو کوئی اور ہیں۔ پھر سراقہ نے کہا کہ میں جلد ہی پھر اس مجلس سے کھڑا ہوا، گھر آیا، اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا لاؤ، اسے تیار کرو۔ پھر میں نے اپنا نیزہ لے کر چھت کے راستے سے کود کر اپنی گھوڑے پر سوار ہوا، اور تیز دوڑاتا ہوا گھوڑا جو ہے وہ میں اسی ڈائریکشن میں لے چلا، اور میں دل میں بہت خوش تھا کہ میں اب جلد ہی 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں گا، اور مکہ کے جو سارے سردار ہیں ان میں ویسے بھی میرا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔
سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے دور سے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں، لیکن اچانک میرے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ان لوگوں نے تھیلے میں وہ فال کے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ جس کی یہ ہیلپ لیتے تھے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے اس طرح کے تیروں سے فال نکالنا منع ہے، لیکن جب سراقہ ابھی کافر تھے اور وہ بلیو کرتے تھے ان میں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی فیصلہ کروانا تھا، تو فال کے تیروں نے بھی سراقہ کو وہی بتائی بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ قدرت کی ساری جو فورسز ہیں وہ انسان کے حق میں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ بظاہر ہمارے لیے نیگیٹو ہوں، انسان کے حق میں ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے راستے میں خالص ہو کر نکل پڑتا ہے، پھر معجزات ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنی فال کا تیر نکالا اور جائزہ لینے لگا کہ کیا میں آپ کے قافلے کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ تو تیر میری مرضی کے خلاف نکلا۔ میرا تو یہ دل تھا کہ تیر یہی کہے کہ آگے بڑھو، لیکن تیر کہتا تھا آگے مت بڑھو، لیکن میں نے تیر کی بات نہ مانی اور میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کرنے لگا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ عجیب معاملہ پیش آیا، اور وہ کیا تھا کہ یکا یک میری آنکھوں کے سامنے میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ میں پھر گرا، میں سنبھلا، میں نے گھوڑے کو ڈانٹ پلائی اور بڑی مشکل سے اس نے اپنے گڑے ہوئے پاؤں زمین سے نکالے، اور اس کے ساتھ ہی زمین سے دھوئیں جیسا گرد و غبار بلند ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دور سے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے کہ یہ پہنچ رہا ہے ہم تک، اور بے قرار ہو کر بار بار مڑ کے دیکھتے تھے۔ تو میں نے دوبارہ تیروں سے فال نکالی، مگر فال پھر بھی میری مرضی کے خلاف ہی نکلی۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا، سراقہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا آسان سا کام چھوڑ دوں اور اتنے مہنگے انعام سے محروم ہو جاؤں؟ تو میں نے پھر سے فال کو مسترد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کرنے کے لیے میں پھر اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوا اور گھوڑے کو پھر سے اس چھوٹے سے قافلے کے پیچھے ڈال دیا۔ میں پھر جب ان لوگوں کے قریب پہنچا تو اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بغیر مڑے قرآن کریم پڑھے جا رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھے اور کوئی جنبش کیے بغیر نہایت اطمینان سے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک آیت جو ہے یہ تھرو آؤٹ ساتھ رہی ہے غار ثور سے لے کر مدینہ تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بار بار کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، یعنی سراقہ کو، اور سراقہ کہتے ہیں کہ میں قریب سے قریب تر پہنچتا جا رہا تھا، اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ خوف جو ہے وہ شدید لاحق ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غمزدہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ سراقہ بن مالک ہے، ہمارا تعقب کر رہا ہے، اب وہ قریب آ پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا، اللہم اکفناہ بما شئت، کہ اللہ جس طرح تو چاہے ہمارے لیے اس سے کافی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ پھر اچانک میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں دوبارہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ میں گرا، سنبھلا اور گھوڑے کو بہت ڈانٹا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے، اس کے ساتھ ہی زمین سے دھوئیں جیسا گرد و غبار بھی بلند ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، اور جن کا پیچھا کر رہا ہوں انہیں پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے بلند آواز سے قافلے کو آواز دی اور امان طلب کی تو اہل قافلہ ٹھہر گئے۔ اب میں گھوڑے پر سوار ہوا، ان کے پاس پہنچا۔ میری حالت یہ تھی کہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کارگر ہو جائے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ جو مجھے تکلیف پہنچی وہ آپ کی دعا کی وجہ سے پہنچی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام مقرر کیے ہیں، اور پھر میں نے باقی بھی ساری خبریں کہہ سنائیں، اور میں نے اپنا زاد راہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ لے لیں، آپ کو کام آئے گا، تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا اور صرف اتنا فرمایا کہ ہمیں لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ ہم اس راستے سے نکلے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر میں نے پروانہ امن کی درخواست کی کہ آپ مجھے ایک پروٹیکشن لکھ دیں کہ کبھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اتھارٹی دی، تو میرے لیے ایک امن کا پروانہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے مجھے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا۔ اس کے بارے میں بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہجرت کا ایسا پرآشوب سفر اور وہ زمانہ، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنے کے لیے چیزیں جو ہے نا یہ موجود تھیں، یہ وسائل موجود تھے اور آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن بصری نے یہ بات روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے کنگن، شاہی پٹکا اور تاج لایا گیا تھا، ایران جب فتح ہوا تو مال غنیمت میں یہ سب چیزیں مدینہ پہنچیں تو انہوں نے مجھے بلایا اور یہ سب زیورات مجھے پہنا دیے، اور میری کلائیوں پر گھنے بال تھے۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اپنے دونوں بازو بلند کرو، اور پھر نہایت بلند آہنگی سے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سارا سامان اس اپنے رب ہونے کے دعوے دار کسریٰ بن ہرمز سے چھینا اور بنو مدلج کے ایک اعرابی سراقہ بن مالک بن جوشم کو پہنا دیا۔ پھر سراقہ کو اونٹ پر سوار کیا گیا، یہ حضرت عمر کے دور کی بات ہے، اور مدینہ کے گلی کوچوں میں لے جایا گیا۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، اور سراقہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو بار بار اونچی آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ سراقہ کا دل کیسے پھرا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نا جو دلوں کو پھیرتے ہیں۔ سراقہ جب گھر سے نکلے تو اس خیال سے نکلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے، اہل مکہ کے حوالے کریں گے، 100 اونٹ انعام لیں گے، لیکن اب حالات بالکل بدل گئے۔ اب وہی سراقہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو اور آپ کے روٹ کو راز میں رکھنے کی اور چھپانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوتی، کوئی اس طرف کو آ رہا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، تو کہتے میں ادھر سے ہو آیا ہوں آگے تک، ادھر وہ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ تکلیف نہ کریں۔ اور جب سراقہ مطمئن ہو گئے کہ اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہوں گے، تو آپ نے لوگوں کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، اور یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ اہل مکہ کی ہر مجلس میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ قریش کے سردار جو ہیں ان کو ہر انسان کی طرح پھر ایک خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں سراقہ بھی اسلام نہ قبول کر لے، کیونکہ سراقہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے۔ تو ابو جہل نے بنو مدلج کو لکھ بھیجا، اور یہ عربی کے اشعار ہیں، میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ اے بنو مدلج، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا ایک کم عقل آدمی سراقہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر آمادہ نہ کر دے، اس لیے تم اس پر جلدی قابو پالو تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، اور یوں عزت اور سرداری کے بعد تمہارا شرازہ بکھر جائے۔ تو سراقہ نے ابو جہل کا جواب ان الفاظ میں لکھا کہ اے ابو الحکم، اللہ کی قسم اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے، تم یہ منظر دیکھ کر یقین کر لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب یہ تمہارا فرض لازم ہے کہ تم اپنی قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے روکو۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن ان کا راستہ اہل نظر پر واضح ہو جائے گا، ایسے معاملے کے ساتھ کہ تمام لوگ یہی تمنا کریں گے کہ اے کاش سب لوگ ان سے دوستی کر لیں۔ سراقہ بہت دیر سے پھر بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور ان کا ایمان لانا جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے سن 8 ہجری میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، تقریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر حنین اور طائف کے معرکے برپا ہوئے، جن کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے تو بہت دیر کر دی، مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی بھی حاضر ہو جانا چاہیے۔ تو میں آپ کا وہ جو پروانہ امن تھا جو کئی سال پہلے
جو میں نے ان سے لکھوایا تھا وہ میں نے ساتھ لیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آپ اس وقت جیرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ نے حنین کے جو ساری مال غنیمت ہے وہ بانٹا بھی ہے، اور جیرانہ سے آپ نے پھر واپس آ کر ایک عمرہ بھی کیا تھا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گروہ انصار کے جو لوگ تھے شہ سوار، ان کے میں درمیان سے گزر رہا تھا، تو مجھے اجنبی سمجھتے ہوئے تو اپنے نیزے مجھے وہ پوک کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچاؤں، اور مجھے بار بار کہتے تھے کہ یہ کوئی اجنبی ہے، جاؤ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اسی ہٹو بچو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کی پنڈلی سے آپ کی چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امن کا پروانہ تھا وہ آپ کے سامنے بلند کیا، اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا امن کا پروانہ ایک یعنی لیٹر میرے پاس ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم وفاء و بر، کہ آج کا دن وعدہ پورا کرنے کا اور احسان کرنے کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ انہیں میرے قریب آنے دو۔ سراقہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، میں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ مجھے کچھ پوچھنا چاہیے۔ تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کی غرض سے اپنے پانی کا حوض بھرتا ہوں، کئی دوسرے اونٹ بھی یہاں پانی پینے آ جاتے ہیں، اگر میں غیروں کے اونٹوں کو بھی اپنے حوض سے پانی پینے دوں تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حرارت محسوس کرنے اور جگر رکھنے والے ہر جاندار کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے دوران کا ایک اور خوبصورت واقعہ اور بہت ہی دل کو لگنے والا، وہ ہے ام معبد کے خیمے کا واقعہ۔ اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے قریب سے ہوا، ان کے خیمے کے قریب سے ہوا۔ یہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ خیمہ جو ہے یہ قدید نامی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ یہ ایک بعد میں ایمان لانے والے ایک صحابی ہیں خنیس بن خالد، ان کی بہن ہے ام معبد، اور یہ قصہ جو ہے یہ بعد میں خنیس نے ہی بیان کیا ہے۔ خالد بن خنیس بن خالد خزاعی جو ہیں، یعنی خنیس بن خالد کے بھی آگے سے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کی غرض سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والے عبداللہ بن اریقط لیثی تھے، اور یہ لوگ اس سفر کے دوران ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے، اور وہ ایک بوڑھی اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ان کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا، اور اپنا نام ان کا عاتقہ تھا، اور ام معبد کی کنیت سے وہ مشہور تھیں، اور اپنے خیمے میں بیٹھی تھیں، وہیں کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھیں۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان خاتون سے گوشت اور کھجوروں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو ہم خرید لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک بہت ہی مسکین اور قحط زدہ قوم سے ان کا تعلق تھا۔ افسوس سے کہنے لگیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم آپ حضرات کی مہمان نوازی ضرور کرتے۔ تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی خیمے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا ما هذه الشاة یا ام معبد، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ یہ تو بہت کمزور ہے، اور کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی کوئی چرنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ ام معبد نے کہا یہ بہت ہی لاغر ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اجازت ہو تو میں اسے دو سکتا ہوں۔ کھانا اور پینا بڑھنے کے یا بکریوں کے تھنوں کے دودھ سے بھر جانے کے جو واقعات ہیں، یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہونے والے معجزات ہیں، اور ان کی ایک پوری لسٹ جو ہے یہ آپ کو ملتی ہے بعض کتابوں میں۔ تو کچھ جو ہیں اوتھینٹک ہیں، کچھ جو ہیں جن کی روایات ضعیف ہیں، لیکن بارہا ایسا ہوا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزیں اور پانی بڑھ گیا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ کئی لوگوں کے استعمال کرنے کے باوجود وہ ویسے کا ویسا ہی باقی رہا ہے۔ خیر ام معبد نے کہا کیوں نہیں، اگر اس میں دودھ ہے تو ضرور لے لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری قریب لاؤ، پھر اللہ کا نام لیا، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، برکت کی دعا فرمائی،
تو بکری نے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر تو وہ جگالی سی جو کرتی ہیں وہ کرنے لگی، یعنی دودھ دینے کے لیے وہ بالکل تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، اور یہ برتن اتنا بڑا تھا کہ پوری ایک لوگوں کی جماعت کو وہ پیٹ بھر دینے کے لیے کافی تھا۔ تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کو دوہا، اور اس کے تھنوں سے اتنی تیز دھار سے دودھ نکلا کہ برتن بہت جلدی بھر گیا اور اوپر کی سطح پر جھاگ نظر آنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو دودھ دیا، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ جب سب نے اچھی طرح سیر ہو کر پی لیا تو اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، اور پھر اس کے بعد سب نے دوبارہ بھی پیا، سیکنڈ ہیلپنگ بھی دی گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ دودھ دوہا، برتن کو بھرا، اور یہ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ دیا، اور ام معبد کو اللہ حافظ کہہ کر آگے چل دیے۔ اب دوپہر ہوئی تو ام معبد کے جو شوہر ہیں وہ بھی خود بھی بوڑھے تھے، اور کمزور اور بوڑھی بکریوں کا ریوڑ ہانکتے ہوئے آ رہے تھے۔ قحط سالی کے زمانے میں کیا ملنا تھا بکریوں کو کچھ چرنے چگنے کے لیے؟ تو آئے تو ان کی نظر دودھ پر پڑی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری بکری تو کمزور تھی، دودھ والی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ تو گھر میں دودھ بھی نہیں تھا۔ تو ام معبد نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ہاں ایک بہت بابرکت آدمی آیا تھا، یہ دودھ اسی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے سارا ماجرا سنایا، اور ابو معبد نے کہا میرے سامنے اس مہمان کی صفات بیان کرو۔ تو اس وقت ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک اور جو آپ کا مینرزم ہے اس کی جو تصویر کشی کی، آپ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عربوں کو یہ بہت فصیح اللسان تھے اور بہت زبردست، اور بیدوینز جو ہیں ان کی عربی تو پھر بہت ہی شاندار ہوتی تھی۔ اور کیا آبزرویشن تھی اس بوڑھی خاتون کی، جو چند یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میکسیمم ہوں گے ٹائم، اگر آج ہم سوچیں تو اس سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے ہوں گے ایک جگہ پر۔ تو اس بادیہ نشین عورت نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ بیان کیا ہے، تو اس کو ہم عربک میں ہی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ ثجلہ ولم تزر به سعلہ قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احور اکحل ازج اقرن فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاه البہاء حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يخفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ سبحان اللہ۔ میں نے وہ آدمی دیکھا، اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، چہرہ تابناک اور خوش اندام، موٹاپے کا عیب نہ تھا اور نہ ہی دبلے پن کی خامی، حسن بے مثال کے سانچے میں ڈھلا ہوا پیکر، بہت خوب روح، سرمگی آنکھیں یعنی سیاہی مائل پیوپل، لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز، بال لمبے اور گھنے، پیوستہ ابرو، لمبی اور چمکدار گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو اٹھی ہوئی گردن اور پر رونق چہرے کے ساتھ، بڑا میٹھا کلام، واضح الفاظ، گفتگو بہت متوازن، جچی تلی، صاف شفاف، کمی بیشی سے خالی، اس کی باتیں موتیوں کی لڑی کی طرح، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک، قریب سے دیکھنے میں انتہائی حسین، کامل نمونہ جمال، میانہ قد، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، نہ چھوٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، 2 شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور سب سے بڑھ کر شاندار ہو،
رفقا اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، وہ کوئی بات کہتا تھا تو دھیان سے سنتے تھے، وہ کوئی حکم دیتا تو لپک کر تعمیل ارشاد کیا کرتے تھے، وہ بڑا محترم، مخدوم اور مطاع تھا، ترشرو تھا، نہ کوئی فضول بات کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا امپیکٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند گھڑیوں میں ام معبد پر چھوڑا ہے۔ ہوتے ہیں بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو سنت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی روب زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ امپیکٹفل ہوتا ہے، اس کے چند لمحے، اس کی چند منٹ بھی، آپ کا اس کے پاس بیٹھنا بھی آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی قریشی ہے جس کی نبوت کا ذکر مکہ سے ہم تک پہنچتا رہا ہے، اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اس کی صحبت اختیار کروں، اور موقع ملا تو میں اس کی خدمت میں ضرور جاؤں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ام معبد نے جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی تو وہ آپ کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی، اس کو نام نہیں پتا تھا نا، تو آپ کا نام اس نے رکھا ہوا تھا مبارک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں بڑی برکت عطا فرما دی تھی، آپ کی وزٹ کی وجہ سے اس کی چند بکریاں ایک بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں، تو ایک مرتبہ ام معبد اپنا ریوڑ ہانک کر مدینہ کے قریب پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اور ان دونوں کے قریب سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو اس لڑکے نے ابو بکر کو پہچان لیا، اور اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ ماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی اور جلدی سے ان کی طرف لپ کی اور پوچھا کہ اللہ کے بندے، وہ مبارک کہاں ہے جو اس دن تمہارے ساتھ تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے عرض کی مجھے ان کی خدمت میں لے جائیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ چیز بھی آپ کو سیرت میں بارہا نظر آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ایکسیسیبلٹی، آپ ہر کسی کے لیے اویلیبل تھے، ہر کوئی آپ تک پہنچ سکتا تھا۔ ایون مدینہ کے اندر جب اسٹیبلش ہو گئی ریاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رولر ادھر رہ رہے تھے، پھر بھی مدینہ کی کوئی بوڑھی عورت بھی ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک طرف لے جاتی، آپ چل پڑتے۔ آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھے، آپ کی کوئی پروٹوکال نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو کھانا بھی کھلایا، تحفے تحائف بھی دیے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پنیر اور کچھ جو دیہات کے تحفے تحائف ہوتے ہیں وہ بھی لے کر گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ مسلمان بھی ہو گئی۔ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ام معبد اور اس کے شوہر نے ہجرت بھی کی تھی، اور ام معبد کا بھائی خنیس مسلمان ہو گیا تھا، اور فتح مکہ کے دن ان کی شہادت ہوئی تھی۔ چند مسلمان جو فتح مکہ کے دن شہید ہوئے، خنیس ان میں سے تھا۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ ابن سعد جو ایک بہت پرانے قدیم سیرت نگار ہیں، انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ ام معبد کہتی ہیں کہ وہ جو بکری تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دوہا تھا، وہ رمادہ کے دور میں سن 18 ہجری، یعنی جب سخت ایک وہ قحط پڑا تھا، اس سال میں بھی حضرت عمر کے دور میں ہمارے پاس تھی وہ بکری، اور خشک سالی کے زمانے میں بھی ہم اسے صبح و شام 2 بار دوہا کرتے، جبکہ اس علاقے کی دوسری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک بھی نہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ام معبد کے خیمے سے گزرنے کے بعد یہ قافلہ مہاجرین کا مدینہ کی طرف رواں دواں تھا، اور راستے میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ اب ہر ایک اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق آپ کے ساتھ پیش آتا، کبھی کوئی کچھ پوچھتا، کبھی ابو بکر سے گفتگو کرنے لگ جاتے لوگ، کبھی ابو بکر کو کوئی پہچان لیتا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان گزرگاہوں سے خوب واقف تھے، تو کچھ لوگ بھی ان کو جاننے والے مل جاتے تھے۔ ایک آدمی راستے میں ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا، یہ میرا ہادی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے تھوڑی سی ڈبل میننگ والی بات کر دینا کہ ہادی یعنی اس کو تو ایسے سمجھ آئی کہ شاید یہ مجھے راستہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، میرا راستے کا راہبر ہے، لیکن دراصل ہادی پوری زندگی کے ہادی اور رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دوران سفر مجھے لوگوں کے سوالات سے بچائے رکھنا،
کیونکہ نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جھوٹ بولے. اور حضرت ابو بکر بھی آپ دیکھیے جھوٹ نہیں تھا جو بول رہے تھے، لیکن ڈبل میننگ والی بات تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس سے بھی تھوڑا دور ہی رکھا. تو جب بھی کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ میں حق کا متلاشی ہوں اور یہ صاحب جو ہیں یہ میرے راہبر ہیں. تو یہ ایک کمال احتیاطی تدبیر تھی، بہت انٹیلیجنٹ احتیاطی تدبیر تھی کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اختیار کی. نہ جھوٹ بولا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی چلنے دیا کہ یہ کون ہے. پھر راستے میں ایک شخص بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے. یہ بھی راستے میں ملے تھے اور ان کا نام ہے بریدہ بن حسیب اسلمی، اور یہ اپنی قوم کے ساتھ ایک قافلے میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان قافلے والوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو وہ سب مسلمان ہو گئے. اور یہ 80 کے قریب گھرانے تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں سفر ہجرت میں غمیم کے مقام پر پہنچے تو وہاں بریدہ بن حسیب اسلمی سے ملے. بریدہ اپنی قوم کے سردار تھے اور وہ نکلے تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تلاش میں، سراقہ کی طرح وہ انعام حاصل کرنے کے لیے. لیکن جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا بریدہ سے، من انتا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بریدہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، برد امرنا وصلحا، اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہو گیا ہے. یہ آپ کو سیرت میں ایک بہت خوبصورت بات نظر آئے گی بار بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپٹمزم میں بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. پیسمزم نہیں تھا، آپٹمزم تھا. اور اچھی گڈ اومن آپ لے لیا کرتے تھے کہ دیکھیں اس کا نام بریدہ ہے تو برادہ سے ہے نا، تو اب ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ گرم نہیں ہوگا بلکہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ہماری ملاقات بریدہ سے ہوئی ہے. پھر اس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو بریدہ نے کہا میں قبیلہ اسلم سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو بکر سے فرمایا سلمنا، ہم سلامت رہے، کیونکہ یہ قبیلہ اسلم کا شخص ہے، بریدہ بھی ہے اور اسلم سے تعلق رکھتا ہے. تو پھر آپ نے دریافت کیا من بنی من، تم اسلم قبیلہ کی کس شاخ سے ہو؟ تو بریدہ نے کہا بنو سہم سے. تو آپ نے فرمایا خرج سہمک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا حصہ نکل آیا ہے، یعنی سہم حصہ. تو یعنی یہ مسلمان ہو کر یہ شخص جو بریدہ ہے یہ تیرا ساتھی بنے گا. تو بریدہ نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا، انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں. تو بریدہ بھی اسی وقت پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اسلام کا نور ان کے سینے میں اتر گیا. وہ اپنی قوم کے 70 یا 80 جو لوگ تھے، گھرانے تھے، ان کے ساتھ ان کے سمیت مسلمان ہو گئے. اور وہ رات بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بسر کی. صبح ہوئی تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جب مدینہ میں داخل ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ کے بالکل قریب پہنچ کر یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس اپنا ایک جھنڈا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اپنی پگڑی ایک نیزے سے باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا. جس وقت آپ مدینہ پہنچے تھے تو بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے آگے آگے چل رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوس بن حجر اسلمی نے بھی تحفہ پیش کیا، اور یہ بھی سفر کے دوران ہوا کہ جب یہ قافلہ جوفا پہنچا تو کچھ اونٹ چرتے نظر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ بنو اسلم کے ہیں. وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل کی، سلمت انشاءاللہ. اور پھر وہاں پر ایک شخص تھا اوس بن عبداللہ بن حجر اسلمی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین اونٹ جس کا نام ردا تھا سواری کے لیے پیش کیا. ان کے ساتھ اپنے غلام مسعود کو بھیجا اور تاکید کی کہ ان کی رہنمائی کرنا اور ٹھیک ٹھیک راستے پر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا. چنانچہ وہ غلام آپ کو مدینہ منورہ پہنچا کر ہی واپس گیا، یعنی اب وہ بھی ساتھ تھا. کچھ ایک پیچ جو ہے نا آخری والا، اس میں یہ کچھ اور لوگ جو ہیں یہ ساتھ ہو گئے.
پھر اسی راستے میں 2 چور مسلمان ہوئے. ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے سعد. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دوران رکوبہ کا راستہ بتایا تھا. اور ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن. تو عبد الرحمن بن سعد سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد نے آپ کو ہجرت کے بارے میں کیا بات بتائی تھی؟ تو عبد الرحمن نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے پاس آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ردات کے لیے ہمارے پاس تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختصر راستے پر سفر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا. تو سعد نے عرض کی، یعنی ایک راستہ بتایا، اور اس راستے پر سعد نے یہ بھی بتایا کہ وہاں بنو اسلم قبیلہ کے 2 چور رہتے ہیں اور انہیں المہانان کے نام سے پکارا جاتا ہے. مہانان، مہین سے 2 مہین، یعنی 2 رسوا ہوئے ہوئے ذلیل لوگ. اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ آپ ان کے سامنے اسلام پیش کر سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ بنا علیہما. یعنی یہ ابھی تو فرمایا جا سکتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی مجھے مدینہ پہنچ لینے دو، پھر اس کے بعد ہم ان کی بھی خبر لے لیں گے، پھر ان سے بات کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے انتہائی حریص تھے، خطرناک سے خطرناک موقع پر بھی. اور آپ دیکھیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ بھی کس بات کا نتیجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ کہ آپ تو بڑے بڑے سرداروں کے خیموں میں جا رہے تھے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر رہے تھے. یہ گزرتے ہوئے آپ کو یہ 6-7 لوگ خزرج کے نظر آئے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ٹینٹ کے بھی بغیر تھے اور غریب لوگ تھے. تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے ہو، اور ان پر بھی اسلام کی دعوت پیش کر دی کہ کوئی ایک شخص بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا نا کہ کوئی ایک شخص بھی تم سے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو آپ تشریف لے چلے ان چوروں کے پاس. تو سعد کہتے ہیں کہ ہم چلے اور ان چوروں کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے کہنے لگا یہ کوئی یمنی لگتے ہیں. تو رسول اللہ نے انہیں بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت دی تو وہ دونوں چور مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے نام دریافت کیے تو انہوں نے کہا ہمارا نام مہانان ہے، یعنی ہمیں مہانان کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ہم تو ذلیل لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم المکرمان، نہیں بلکہ تم لوگ مکرمان ہو، عزت والے ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی. اسی طرح ایک چرواہا بے اختیار مسلمان ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے کے قریب سے گزرے. وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور انہوں نے اس سے دودھ مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی بکری نہیں کہ جو دودھ دے سکتی ہو. تو یہ ایک جوان بھیڑ ہے جو سردیوں کے آغاز میں حاملہ تو ہوئی تھی لیکن اس کا حمل ضائع ہو گیا اور اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسے ہی لے آؤ. تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر دعا کی اور پھر وہی ہوا کہ خشک تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دوہا اور پھر پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر چرواہے کو پلایا اور تیسری مرتبہ دوہا تو خود پیا. اور چرواہا ہکا بکا حیران یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اتنی ناکارہ بھیڑ کے تھنوں سے اتنا دودھ کیسے نکل رہا ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے خدا کے لیے کہ آپ ہیں کون، اور میں نے آج تک آپ جیسا انسان نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم یہ وعدہ کرو کہ تم ہمارا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے وعدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا تو آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو چرواہا کہنے لگا فَأَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ إِلَّا نَبِيٌّ وَأَنَا مُتَّبِعُكَ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو دین لے کر تشریف لائے ہیں وہ برحق ہے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا عمل آپ نے ابھی کیا ہے یہ صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے. میں بھی آپ کا پیروکار اور اطاعت گزار ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ تم ابھی صبر کرو، ان حالات میں تم جو کچھ ہوگا نا، تم حوادث کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے تو اس وقت پھر تم ہمارے پاس آ جانا۔ دوران سفر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض سیرت نگاروں کے مطابق طلحہ بن عبید اللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور امام بخاری نے لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زبیر سے ملے راستے میں، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے میں شامل تھے، اور سیریا سے، شام سے، جو کہ یہ قافلہ ہر وقت آ جا رہا ہوتا تھا، تو یہ لوگ شام سے واپس آ رہے تھے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑوں کا تحفہ دیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور یہاں سے اب ہم ایک دفعہ رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے احوال کو ایک دفعہ سٹاپ کر کے تو ہم مدینہ کے حالات دیکھتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، ہجرت کے وقت مدینہ میں کیا حالات تھے، کون لوگ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے پر، اور وہاں پر کیا نقشہ کیا تھا۔ اس میں کلچر کی کافی ڈائیورسٹی تھی، مختلف خیالات کے، مختلف نظریات کی چھوٹی چھوٹی قبائلی بستیاں تھیں، اور ہر بستی کا اپنا اپنا ایک جدا رنگ ڈھنگ تھا، اور شہری زندگی کی جیسے کوئی ایک آرگنائزڈ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ مدینہ کا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں عیسائیوں کی چھوٹی سی مائنورٹی بھی تھی، یہودیوں کے چھوٹے بڑے گڑھ تھے، قبائل تھے، فورٹس تھے، فورٹریسز تھے، اور اسی طرح سے کچھ انڈیویجول گھر بھی یہودیوں کے بھی تھے۔ اور یہود جو ہیں انہوں نے اپنا سود کا دھندا بہت زیادہ پھیلایا ہوا تھا پورے مدینہ کے اندر۔ بیسکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر بھی تھے، آپ کے حلیہ مبارک تک کو جانتے تھے، آپ کے آنے کی جگہ کو جانتے تھے، آپ کے آنے کے وقت کو جانتے تھے، لیکن آپ کا انہوں نے انکار کیا۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے پر ایک اور گروہ جو ہے وہ مدینہ میں ابھرا، اور وہ تھا منافقین کا گروہ، جن کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ خزرج قبیلے کا سردار تھا، اور اہل خزرج اسے اپنا بادشاہ بنانے پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ جنگ بعاث سے اب یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ بہت اپسیٹ تھے اور بہت ڈسٹربڈ اور بہت بیزار تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اب یہ ختم کر دی جائے جنگ، اور ایک بڑا جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا جنگ بعاث میں قتل ہونے سے، اور اس کو ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں اور ہم آپس میں جنگیں نہیں کریں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کا بادشاہ بننا اور اس کا تاج پوشی اور ہر چیز جو ہے وہ تو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، وہ تو کسی کو یاد ہی نہ رہا، اور وہ جو ہے وہ بات بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گئی۔ تو یہ شخص جو ہے یہ باطنی طور پر آپ کا سخت مخالف ہو گیا، اور بدر کے بعد اس کو مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا، لیکن پھر بھی اس نے بظاہر جو اسلام قبول کیا، اس کے باوجود بھی اس کے ساری جو سرگرمیاں ہیں زندگی بھر اینڈ تک اس کی یہی رہی کہ یہ دین کا، اسلام کا مخالف ہی رہا ہر طرح سے۔ دو بڑی آبادیاں تھیں، ایک عربس کی تھی جو کہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہود کا تھا، اور اس میں 3 میجر قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اب اس کے بارے میں بہت بحث ہے، اور بہت سے اس کے بارے میں اقوال ہیں کہ جن میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ کہ یثرب میں یہ یہودی کیا کر رہے تھے، یہ کہاں سے آئے، کہاں سے پہنچے۔ تو اس میں کچھ جو اقوال جن کے اوپر زیادہ ایک جو راجح ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 70 عیسوی آفٹر عیسیٰ علیہ السلام، 70 سال بعد یہودی بغاوت کے نتیجے میں رومیوں کے ہاتھوں فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے بالکل تباہ و برباد ہو گئے، اور یہود جو ہے یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے، تو ان کی بہت سی جماعتوں نے عرب کا رخ کیا۔ تو ایک تو یہ رائے ہے کہ یہ 70 عیسوی میں یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ریلا، ایک اور بہت بڑی تعداد اس وقت عرب کے علاقوں میں پہنچی ہے جب 132 یا 135 عیسوی میں، یعنی 70 کے بعد 132 135 کے دوران میں رومیوں کے خلاف ان کی ایک اور بغاوت ناکام ہوئی،
تو پھر یہ دوبارہ وہاں سے اپنی جانیں بچا کر نکلے اور پھر ایک اور ریلا جو ہے وہ پھر عرب میں آ کر آباد ہوا۔ اب ان کے یہاں آنے کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو شہر ہے یثرب یہ بہت زرخیز تھا اور اس زرخیز زمین نے انہیں اپنی طرف مائل کیا، اور دوسری بڑی کشش تھی کہ یثرب کی تجارتی شاہراہ تھی جو شام کی طرف جاتی تھی، ان کے لیے پھر بہت تجارت کو بھی فلرش کرنے کا ایک موقع تھا۔ اسی طرح سے بعض جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ایک تیسری وجہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہی کھجوروں نخلستانوں کی 2 چٹانوں کے درمیان کی جو یہ ایک جگہ ہے، اس میں اس آنے والے نبی نے مبعوث ہونا ہے۔ اللہ عالم۔ اور آپس میں جو ان کا تعلق تھا یہ کوئی بہت زیادہ اتفاق سے اور بہت پیار محبت سے نہیں رہتے تھے، یعنی تینوں قبائل بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ان کا جو سٹائل تھا زندگی کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے۔ اچھا، قلعے بنانے میں یہ بہت مہارت رکھتے تھے، یا تو ان کو رومن سے یا کہاں سے ان کو یہ ایک ملی ہوئی تھی یہ صلاحیت اور ہنر۔ عربوں نے، اوس خزرج نے بھی ان کی طرح کے قلعے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس طرح کے قلعے نہیں بنا سکے جس طرح سے کہ یہ بناتے تھے۔ بہرحال وہ ان کے دفاع کا کام بھی دیتی تھیں، اور تقریباً 69 کے قریب قلعے اور گڑھ ان کے جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے گئے ہیں۔ اب ان کو ہوتا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں سارے اہل عرب سے، تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی عرب قبیلے کو اپنا الائے بنا کے رکھتے تھے۔ کسی کا الائے ہوتا تھا اوس اور کسی کا ہوتا تھا خزرج۔ اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ بھی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے، جس کا کہ ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے مل کر بنو قینقاع کا بہت صفاقی کے ساتھ خون کیا تھا۔ ان کی مذہبی اور اخلاقی حالت بھی جو تھی نا وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی جو عبرانی زبان ہے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا، اور ان کے کچھ مدارس تھے جہاں پر یہ اپنا دین پڑھاتے تھے، اور ان جگہوں کو وہ مدراس کہا کرتے تھے، اور اس میں دین پڑھایا جاتا تھا۔ اور یہ اپنی عیدیں الگ مناتے، کچھ خاص دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے، جن میں سے ایک روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ جادو بہت سر چڑھ کے یہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے لکھا، مارگولیس، اس نے لکھا کہ مدینہ کے یہود فن سحر میں بڑے ماہر تھے۔ وہ اعلانیہ جنگ اور مردانہ وار صف آرائی پر کالے کرتب کو ترجیح دیتے تھے کہ جادو ٹونا کر کے دشمن کو زیر کر لو۔ اور پھر اسی طرح سے زہر دیا انہوں نے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر زو مانی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا نیچی حرکتیں کرنے والے چلاک اور مین لوگ، اور کسی بھی وقت کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے والے۔ جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ السلام علیکم کے بجائے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے السلام علیکم۔ لہٰذا یہ اخلاقی پستی کا شکار تھے، یہ کاریگر بھی تھے، یہ سنار بھی تھے، یہ لوہار بھی تھے، یہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، یہ اپنا دین پڑھاتے بھی تھے، اور یہ جادو ٹونا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپس میں کوئی بہت زیادہ اتفاق بھی ان کا نہیں تھا۔ ان کی جو اخلاقی پستی ہے اس کا یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ بنو قینقاع کے بازار میں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے ایک عرب عورت، اور وہ مسلمان تھی، تو وہ یہودی کاریگر کے پاس بیٹھی تھی، تو اس یہودی کاریگر نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنے چہرے کا نقاب اتارو، تو اس مسلمان عورت نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں اتارنا۔ تو اس نے چپکے سے کیا کیا کہ اس کے کپڑے کا ایک کنارہ جو ہے وہ جہاں وہ بیٹھی تھی اس کی پشت سے باندھ دیا۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کی چادر گر گئی اور وہ بے پردہ ہو گئی، تو اس کی بے پردگی پر یہودی ہنسنے لگ گئے۔ عورت جو ہے وہ حیا سے کچھ چیخی، اور ایک مسلمان وہاں پہ موجود تھا، تو اس نے جب دیکھا تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے یہودی کو قتل کر دیا، اور اس یہودی کے قتل کرنے کے بدلے میں وہاں پر موجود یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ پھر اسی طرح سے مانیٹری، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سودی نظام بھی تھا، اور پھر اسی طرح یہ زرعی زمینیں بھی
ان کے پاس بہت سی تھیں، اور اہل عرب جو ہیں وہ ان سے قرضے بھی لیا کرتے تھے، اور جب یہ قرض دینے لگتے تو ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ اتنی گری ہوئی تھیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، حالانکہ ان کے پاس تورات میں جو تعلیمات تھیں وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار والی تھیں. آپ دیکھیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان کو کہا گیا ہے وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ بات تو ان سے کہی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، کیا سلوک رکھتے تھے، وہ آپ تھرو آؤٹ سیرہ میں بھی دیکھیں گے. یہاں تک کہ کوئی ان سے قرض مانگنے آتا تو کہتے کہ اپنی عورتیں ہمارے پاس رہن رکھوا دو، یا اپنے بیٹے ہمارے پاس رہن رکھوا دو. یعنی اس قدر گری ہوئی ان کی سوچ تھی، اور انتہائی بے حس ہو چکے ہوئے تھے. یہ عربوں کا یہ حال تھا اس وقت، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، کہ یہ بہت مروب تھے، اور یہ ایک طرح سے نا ان کو سپیریئر سمجھتے تھے جیوز کو. اور سپیریئر کیوں سمجھتے تھے؟ سپیریئر سمجھتے تھے اس لیے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے. تو جیوز سے یہ بہت مروب تھے کیونکہ یہ اہل کتاب تھے اور ان کو یہ سپیریئر سمجھتے تھے. تو عربوں میں ایک رواج یہ تھا، خاص طور پر یثرب کے عربوں میں، اگر کسی عورت کا یا کسی کپل کا بچہ پیدا ہوتا اور وہ پھر زندہ نہ رہتا تو وہ یہ نظر مان لیتے کہ اگر ہمارا بچہ زندہ بچ گیا تو ہم اس کو یہودیوں کو دے دیں گے، ہم اسے یہودی بنا دیں گے. بہت سے عرب اس طرح یہودی بھی بن گئے ہوئے تھے. اور اس کا پھر آپ دیکھیں گے کہ جب بنو نذیر وغیرہ کو جب ایکسپیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے، تو اس وقت اس کا ذکر آئے گا کہ انصار نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ان میں تو ہماری اولادیں موجود ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انصار کے پاس واپس آ گئے، اور کچھ نوجوان جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہودی ہیں اور ہم یہودیوں کے ساتھ ہی جائیں گے. تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پھر اوس اور خزرج تھے. اوس اور خزرج، اوس کے لفظی معنی ہے بھیڑیا، اور یا پھر عطیہ، کوئی تحفہ دینا، کوئی عطیہ دینا. اور خزرج کے لفظی معنی ہے ٹھنڈی ہوا یا شیر. اور یہ دونوں قبائل جو ہیں یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے. خاص طور پر کہتے ہیں کہ جب قوم سبا جو ہے یہ اس کے تھے نا، اور قوم سبا جو ہے وہ بن توڑ سیلاب آیا، وہ قوم بکھری، کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا، تو یہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ یثرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے. ان کے آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، اوس اور خزرج کے آپس میں جنگیں ہوتی تھیں. اور ان کی آخری جنگ جو تھی وہ جنگ بواس تھی، جو ہجرت سے 5 سال پہلے برپا ہوئی تھی. اور یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی یہود کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی. یہ لڑاتے رہتے تھے نا، یہ اسلحہ بناتے تھے، پھر یہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے، اور پھر دونوں قبائل کو یہ اسلحہ بیچتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. اور ان کی یہ چال بازیاں جو ہیں ان کو عرب بڑی اچھی طرح سے جانتے بھی تھے، اور اس لیے وہ ان کو ثعالب کہا کرتے تھے کہ یہ لومڑیاں ہیں. یہ جو یہود ہیں نا، ان کے بارے میں مدینہ منورہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 69 تو موجود تھے نا گڑھ اور فورٹس ان کے یہود کے. تو عربوں کے تقریباً 19 فورٹس اور گڑھوں کا ذکر ملتا ہے، گڑھیوں کا ذکر ملتا ہے. اور انہی محلوں اور قلعہ بندیوں کا نام یثرب تھا. پھر مدینہ میں 2 چٹانیں ہیں جس کے بارے میں کہ سلمان فارسی کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ 2 چٹانوں کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں پہ تم چلے جاؤ جہاں پہ اس نبی نے آنا ہے. اور ان 2 ہرے 2 چٹانیں جو ہیں انہوں نے مدینہ کو ایک قلعہ بند سا شہر بنا دیا تھا. وہ ایک طرح سے ایک نیچرل پروٹیکشن تھی کہ جو مدینہ کو ملی ہوئی تھی. اور جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ اوس اور خزرج جو ہیں بت پرستی ان کا دین تھا. تہوار بھی یہ منایا کرتے تھے، اور کھیل کود کے 2 دن کے تہوار مناتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہتر دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کر دیے ہیں. اور ان کے جو 2 دن تھے وہ نوروز اور مہرجان تھے. اور شاید انہوں نے یہ 2 دن جو تہوار ہیں یہ ایران سے لیے تھے. اور معاشرے میں ان کا ایسے تھا کہ آپس میں شادی بیاہ کرتے تھے. قریش کے ساتھ بھی ان کے شادی بیاہ کے تعلقات تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دادا ہاشم جو ہیں انہوں نے بھی
یثرب کے خاندان بنو نجار میں شادی کی تھی، ٹھیک ہے، یہ خزرج قبیلے کے لوگ تھے۔ پھر یہ ہے کہ یہ کاشتکار تھے، ایگریکلچرسٹ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ تاجر تھے، اور تجارت کو اہل مکہ کاشتکاری سے بہتر سمجھتے تھے، اور کاشتکاری کو ایک انفیریئر پیشہ وہ سمجھتے تھے۔ اس کا اظہار ابو جہل نے بھی کیا تھا نا، جب بدر کے دن اس کو قتل کیا گیا، جب 2 انصاری لڑکوں کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوا اور پھر عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹنے کے لیے لپکے، تو اس نے کہا کاش مجھے کاشتکاروں کے سوا کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ پھر مدینہ میں باغات تھے، مدینہ میں کنویں تھے، مدینہ میں ایک مشہور وادی عقیق تھی جو کہ ان کی تفریح گاہ تھی، اور اس وادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت وادی بھی قرار دیا۔ اور اس وقت کے جو سکے تھے مدینہ میں وہ رومن اور بائزنٹائن اور ایرانی ساخت کے تھے، ان کے اپنے سکے نہیں تھے۔ بہرحال درہم اور دینار وہاں پر رائج تھے، اور یہ درہم جو ہے یہ چاندی کا سکہ تھا، اور دینار جو ہے یہ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ مدینہ میں بازار تھے جو کہ زیادہ تر ڈومینیٹ کیا ہوا تھا یہود نے، اور بنی قینقاع جو ہیں یہ سونے چاندی کے زیورات اور کپڑے اور اس طرح کی تجارتوں کے بازار جو ہیں یہ سارے انہی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ عطر فروشی بھی بہت ہوتی تھی مدینہ میں، شیشے اور پتھر کے پیالے اور کپس یہ بھی موجود ہوتے تھے، اور گھر اور کھیت میں کام کرنے کے لیے ٹوکریاں اور اس طرح کی چیزیں، اور اچھا خاصا یہودیوں کے گھر میں تو فرنیچر پایا جاتا تھا، جو مالدار یہودی تھے نا ان کے گھر تو اچھا خاصا فرنیچر ہوتا تھا۔ عورتوں میں ہاتھوں سے بننے اور کاتنے کا بھی کافی عام رواج تھا، اور یہودی جو ہیں یہ زرہیں بنانے میں مشہور تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں داؤد علیہ السلام سے یہ کام وراثت میں ملا ہے۔ یہ تھا اس وقت ایک ذرا ترقی یافتہ، مکہ سے زیادہ ترقی یافتہ سا ایک یہ معاشرہ تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ مدینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے؟ فضائل مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے بہت سے درخت ہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ یمامہ یا ہجر کا مقام ہوگا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ المدینہ یثرب کی سرزمین ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمام شہر تلوار سے فتح ہوئے لیکن مدینہ قرآن کریم سے فتح ہوا۔ مدینہ کے ناموں کی کافی کثرت ہے، مختلف نام ہیں مدینہ کے مشہور۔ سب سے پہلے تو اس کا نام یثرب تھا، لیکن اب ہمیں مدینہ کو یثرب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ نام چینج ہو گیا تھا، اور یہ منافقین نے کہا تھا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، کہ واپس لوٹو، اس مدینہ کو مدینہ کی بجائے دوبارہ یثرب بنا دو، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تو دوسروں سے لڑنے کی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ یثرب نہ کہا جائے اب مدینہ کو۔ پھر اس کا ایک نام ہے طابہ، طا سے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ کو یثرب کہتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے، وہ تو طابہ ہے، وہ طابہ ہے۔ پھر اس کا مشہور ترین نام المدینہ۔ اگر المدینہ ایسے استعمال کیا جائے نا تو صرف اور صرف مدینہ منورہ ہی مراد ہوتا ہے، ورنہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کسی بھی شہر کو کہا جاتا ہے۔ پھر اب مدینہ کے ساتھ کون کون سے ایڈجیکٹیوز لگائے گئے ہیں؟ المبارکہ، المنورہ، المشرفہ۔ المبارکہ برکت والا، المنورہ روشن، اور المشرفہ عزت والا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تر گھاس نہ اکھاڑی جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس کی گری پڑی چیز کو کوئی نہ اٹھائے سوائے اعلان کرنے والے کے، اور اونٹ کو چارہ ڈالنے والے کے سوا کوئی اس کا درخت نہ کاٹے اور نہ اس میں کسی سے لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے اس کے سا اور مد یعنی میئرمنٹ کے پیمانے میں برکت کی دعا کی۔
اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض یا اور نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے محبت کی دعا کی ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے واپس تو مدینہ طیبہ کو دیکھ کر اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے، اور اگر کوئی اور جانور ہوتا تو اسے مدینہ کی محبت کے جوش میں زور زور سے حرکت دیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما دونوں کو بخار ہو گیا، اور ان کو مکہ یاد آتا تھا، اور یہ مکہ کے یاد میں شعر و شاعری کرتے تھے دونوں حضرات۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح سے مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسے تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ڈالی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ظلم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ڈرایا اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا، اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی بدعتی، مدینہ والوں کو ڈرانے والا، ایسے پروپیگنڈے کرنے والا، ایسی باتیں پھیلانے والا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دوہری برکت کی دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت عطا فرما، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے مدینہ کے پھلوں اور کھیتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ مدینہ کی کھجور کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 پتھریلے علاقوں یعنی حرم مدینہ کے درمیان پائے جانے والی کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھائے اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ کون سی کھجور ہے؟ عجوا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھائیں اسے اس روز زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ پھر مدینہ منورہ بیماریوں اور دجال سے بھی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب دجال ہر شہر کو پامال کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان راستوں کی حفاظت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔ دجال جب وہ پہاڑی تک پہنچے گا نا تو وہاں دور سے وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ وہ سامنے جو سفید محل ہے یہ احمد کی مسجد ہے اور میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دجال کا روب بھی نہیں پڑ سکے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے تعینات ہوں گے۔ پھر مدینہ کی سختی پر صبر کرنے کی بھی فضیلت ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہنے کی وجہ سے کوئی ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ جو سخت ہو رہے ہیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھ سے کام لیں۔ جو آدمی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں اس سے بہتر اس کا نعم البدل بھیج دیتے ہیں، اور جو بھی مدینہ کی سختی اور مفلسی پر ثابت قدمی دکھاتا ہے میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کے نتیجے میں مدینۃ الرسول بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہوا اور اس کی آب و ہوا اچھی اور صحت بخش ہو گئی۔ پھر مدینہ میل کو، منافقت کی میل کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، بے شک مدینہ بھٹی کے مانند ہے جو اپنا میل کچیل نکال باہر کرتا ہے، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح نکال باہر نہ کرے جس طرح بھٹی لوہے کا میل باہر نکال دیتی ہے۔ پھر فرمایا مدینہ طیبہ ہے، یہ میل کو یوں دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔
پھر فرمایا کہ قیامت کے قریب کی بات ہے کہ مدینہ کی زمین اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ کانپے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو چن چن کر نکال باہر کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ یمن میں قیام کے لیے لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان تمام لوگوں کو جو ان کی بات مان لیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، یعنی امیگریشن شروع ہو جائے گی دنیاوی لحاظ سے کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ان ممالک میں۔ کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریاں دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مان لیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ جو مدینہ چھوڑنے کی بات ہے نا، یہ بے رغبتی سے اور دنیاوی گینز حاصل کرنے کے لیے جو نکلنا تھا نا، یہ اس پر اطلاق ہے ان کا، ورنہ صحابہ کرام مدینہ سے نکلے ہیں دین کی ترویج کے لیے، یہ وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختیوں اور مشقتوں پر ثابت قدم رہا اور صابر رہا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ مدینہ میں بدعت کو رائج کرنے والا، اس کی ابتدا کرنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے مکر کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ پھر فرمایا مدینہ حرمت والا شہر ہے، جس نے وہاں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نفل قبول ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کرنا۔ اور ان کے بیٹے اس بات پر ہنسا کرتے تھے کہ آپ تو دو اپوزٹ چیزوں کی دعا مانگتے ہیں، حرم کے اندر آپ کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ یہ تو حرم ہے، اس کے اندر تو جنگ ہو نہیں سکتی، اور پھر آپ شہید ہونا بھی اندر ہی چاہتے ہیں، بلد رسول میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی؟ صرف بلد رسول میں نہیں بلکہ ممبر رسول پر نماز پڑھاتے دوران آپ کو شہید کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے، بے شک میں مدینہ میں مرنے والے شخص کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ پھر اینڈ آف ٹائمز میں ایمان صرف اور صرف مدینہ ہی میں رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ آتا ہے۔ مدینہ میں بہت سے میٹھے پانی کے کنویں تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ پسند بھی کرتے تھے اور آپ وہاں پہ جا کے ان کا ٹھنڈا پانی پیا بھی کرتے تھے، بیرحا کا کنواں، اریس کا کنواں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی کچھ کنویں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بداعا کا کنواں تھا، پھر ایک روما کا کنواں تھا، غرس نامی کنواں تھا، اور ان کی مختلف ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور بیر روما جو ہے وہ بھی ابھی تک اگر آپ زیارتیں کریں نا تو وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے وادی عقیق کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والی وادی ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرستادہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور اعلان کر دو کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کا احرام بھی باندھا ہے۔ پھر احد پہاڑ کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ ہے اور یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے بقیع الغرقد کی فضیلت ہے، اس قبرستان کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دن میرے ہاں تشریف لاتے تو رات کے آخری حصے میں بقیع کی طرف تشریف لے جاتے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون قدم مؤجلون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔